اگر اجر کا ذکر کیا جائے تو تمام روزے داروں کو ایک جیسا اجر ہے یا کوئی ایسے روزے دار بھی ہیں جن کا اجر زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بعد المشرقین. سارے حج کرتے ہیں, لاکھوں حاجی ہوتے ہیں, لیکن کئی حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ ان کے اجر کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. اور اللہ معاف فرمائے, کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں میرے کعبے کو چھوڑ دے, تیرے وجود سے حرام کی بو آتی ہے, اللہ اکبر. اتار دے ان چادروں کو, ددکار دیے جاتے ہیں. ہوتے وہ بھی حاجی ہیں, ایک ہی صف میں نمازی ہوتے ہیں, لیکن اجر کے لحاظ سے ان تعبد اللہ کانک تراہ, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم 700 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے جاتے ہیں, آواز آتی ہے یہ نماز ہی نہیں ہے, یہ نماز چور ہے. نماز چور ہے. نماز چور ہے. اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ. نظامی صاحب یہ روایت ہے, رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے بڑے چور ہیں, لیکن سب چوروں میں سے بدترین چور وہ ہیں جو نماز چور ہیں. تو لہٰذا نماز کا بھی اجر ایک جیسا نہیں, حج کا اجر بھی ایک جیسا نہیں, تو روزہ بھی ایسے ہی ہے. جو انسان روزے میں, جیسے آپ نے بتایا کہ آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ اس کا موضوع ہے جن کاموں سے ہم نے بچنا ہے. اب ایک بندہ غیبت سے بچا, نظر بد سے بچا, فحشیات سننے سے بچا, غفلت سے بچا, پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا, ٹھیک ہے. ایک ہے اس نے غیبتیں بھی نہیں چھوڑی, لغو سیاسی گفتگو بھی نہیں چھوڑی, سننا بھی نہیں اس نے برا چھوڑا. جی آپ مجھے بتائیں اجر برابر ہے؟ اس طرح سے تو ہو ہی نہیں سکتا. نظامی صاحب کئی سوالوں کے جواب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں سر. تو اس لیے اس کی مثال میں دیتا ہوں. جی. امتحانی سینٹر ہے, جی, اس میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی. نظامی صاحب پیپر بھی ایک ہے, سپرنٹنڈنٹ بھی ایک ہے, کمرہ بھی ایک ہے, سوالات بھی ایک ہیں. جی جی جی. مطلب سائنس کا پیپر ہے, سوالات سب بچوں کے لیے ایک ہیں, نتیجہ جب آتا ہے نمبر سب کے ایک ہوتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں یہ مثال کافی ہے. کسی نے ٹاپ کیا ہوتا ہے, کوئی بالکل نیچے ہوتا ہے, کوئی پاسنگ مارکس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں جی روزوں میں ٹاپر ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. عزم بھی یہی ہے سر انشاءاللہ تعالی. ہم نے وہ کہہ لیں کہ فرض ایک بوجھ اور ایک فرض کو نہیں اتارنا, جو میں نے شروع سے بات کی ہے, اس کا بڑا کردار ہے کہ خوشی کی انتہا ہو. اللہ تیری مہربانی, ابھی تک موت نہیں آئی, زندگی میں ایک دفعہ رمضان پھر آ گیا, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ موقع پھر مل گیا, الحمدللہ. تو شکر اور خوشی کی کیفیت ہو اور انسان نیک اعمال میں آگے بڑھے, تو ایسے روزے دار کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا.